الذین، مختالن فخورا کون ہے؟ وہ لوگ ہیں یبخلون، جو بخل کرتے ہیں۔ بخل کیا ہوتا ہے؟ بخل کہتے ہیں جس چیز کا خرچ کرنا دینا واجب ہو اسے نہ دینا، ٹھیک ہے؟ جس چیز کا دینا واجب ہے اس چیز کو روک لینا، یہ بخل ہے۔ ہم بخیل کس کو سمجھتے ہیں؟ جو اسراف نہ کرے، جو غلط سلط خرچ نہ کرے، وہ بہت بخیل ہے، بہت تنگ دل۔ حالانکہ بخل ہے اس چیز کو روکنا جس کا خرچ کرنا واجب ہے، لازم ہے، یعنی جہاں حق ہے خرچ کرنے کا وہاں نہ کرے۔ مثلا مال میں بخل کیا ہے؟ زکوٰۃ نہ دینا۔ مال میں بخل کیا ہے؟ زکوٰۃ نہ دینا۔ علم میں بخل کیا ہے؟ اور علم کا بخل سب سے سخت بخل ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے نا، جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی اور اس نے وہ چھپا دی، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی۔ کیوں چھپائے انسان؟ کہ پھر یہ میرے برابر ہو جائیں گے۔ اب اس میں آپ دیکھیے بخل کس میں آتا ہے؟ جو خرچ کرنا واجب ہے۔ اس میں پھر کیا آتا ہے کہ بعض اوقات کوئی شخص آپ سے ایسا سوال کرتا ہے کہ جس کا بتانا فتنے کا سبب بن سکتا ہے اس کے لیے یا کسی اور کے لیے، تو وہاں کیا ہے؟ وہاں روک لینا پھر بخل نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ یعنی اگر آپ بخل کی ڈیفینیشن سمجھ جائیں نا تو آپ کے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اچھا، اب اسی طرح عمل میں بھی بخل ہوتا ہے۔ عمل میں بخل وہ کیا ہوتا ہے؟ عمل کا بخل، جو کسی کی خدمت یا مدد کر سکتے ہیں وہ نہ کرنا۔ بعض اوقات آپ بیٹھے ہوئے ہیں، صحت مند ہیں، دوسرے شخص تھکا ہوا آیا گھر میں، اس کو پانی پینے کی ضرورت ہے، وہ کہتا پانی لا دو، تو آپ جاؤ اپنا کام کرو، میں تو بیٹھی ہوں۔ آپ کی حالت بہتر ہے، کوئی دوسرا بیمار ہے یا کوئی کمزور ہے یا کوئی تھکا ہوا ہے یا کسی طرح آپ صحت مند ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، آرام کر چکے ہیں، تو کیا فرض بنتا ہے آپ کا؟ آپ دوسرے کی مدد کریں۔ لیکن بہت سے لوگ کر سکنے کے باوجود بھی کرتے نہیں کرتے، اپنا خود جانے، ہر کو اپنا اپنا کرے۔ تو الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، صرف خود ہی نہیں کرتے بلکہ لوگوں کو بھی بخل کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ نہ خود کسی کے ساتھ اچھا کریں گے اور نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر اس طرح ان کا بخل دوسروں کو نظر آ جائے گا، لوگ ان کو ملامت کریں گے جو نہیں کریں گے۔ تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ کوئی بھی نہ کرے تاکہ ہمیں بھی کوئی ملامت نہ کرے، ہمیں کوئی برا نہ کہے۔ وَيَكْتُمُونَ، اور وہ چھپاتے ہیں کس کو؟ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، جو دے رکھا ہے ان کو اللہ نے۔ کیا؟ مثلا مال یا علم یا قوت، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے بندوں کو جو دے رکھا ہے وہ دراصل کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے بندوں پر، حق نہیں ہے ہمارا کہ ہم ڈیمانڈ کریں کہ یہ ہمارے پاس ضرور ہونا چاہیے۔ یعنی یہ سب کچھ دراصل اللہ کی نعمت ہے۔ وَآتَدْنَا، اور تیار کر رکھا ہے، ہم نے کر کے رکھا ہوا ہے، یعنی جنت دوزخ پہلے سے موجود ہے۔ للکافرین، کافروں کے لیے کیا؟ عذاب مہینہ، عذاب رسوا کرنے والا۔ کافر کون ہوتے ہیں؟ کافر انکار کرنے والے، اللہ رسول کو نہ ماننے والے یا اللہ رسول کی بات نہ ماننے والے۔ کفر اکبر اور کفر اصغر۔ کفر پھر قولی بھی ہوتا ہے، فعلی بھی ہوتا ہے۔ قول کا کفر بھی ہوتا ہے اور فعل کا بھی ہوتا ہے۔ یہاں کون سا کفر مراد ہے؟ فعلی، جی ہاں۔ کیا فعل کفر سے تعبیر کیا جا رہا ہے؟ بخل، خود بخل کرنا اور دوسروں کو بخل کے لیے کہنا، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ذلیل کرنے والا عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔
کیوں؟ نہ انسان خود اچھا کرے اور نہ ہی کسی اور کو کرنے دے، نیکی سے روکے۔ اہل ایمان کی صفت کیا ہے؟ خود بھی نیکی کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اوروں کو بھی کرنے کو کہتے ہیں کہ تم بھی اچھا کرو۔ وہ ان میں نہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ بھی جرم ہے کہ کسی کو انسان نیکی کے لیے نہ اکسائے۔ تو بخل جو نیکی کر رہا اس کو روک لے، کس قدر گھناؤنا جرم ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ صفت انسان میں کب آتی، کیوں آتی؟ یہ اس وقت آتی ہے کہ جب انسان کسی بھی نعمت کو اپنی ذاتی قابلیت کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ میرے پاس مال ہے کیونکہ میں نے کمایا ہے، میرے پاس علم ہے کیونکہ میں نے پڑھا ہے، میرے پاس جسمانی طاقت ہے کیونکہ میں نے کھایا اور ایکسرسائز کی۔ وہ کیا سمجھتا ہے؟ یہ میرا کمال ہے۔ جب انسان کے اندر یہ سوچ آ جاتی ہے نا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میری محنت کا نتیجہ ہے یا میری قابلیت کا نتیجہ ہے یا اس میں میرا کوئی کرشمہ ہے، تو پھر وہ اس نعمت اور اس مال کو کیسے سمجھتا ہے؟ یہ میرا ہے، میرا، اور اس پر صرف میرا حق ہے یا اس پر صرف میری مرضی ہے، اس میں کوئی حصے دار نہیں۔ اور دوسری سوچ یا دوسرا رویہ کیا ہے کہ انسان کیا سمجھے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ اللہ کی بخشش ہے، اگر میری محنت ہے تو محنت کی توفیق کس نے دی؟ ہاں سوچیے ذرا۔ اور اگر میری قابلیت ہے تو قابلیت کس نے دی آپ کو؟ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ بڑے ذہین ہیں تو یہ ذہن دوسروں کے مقابلے میں آپ کو کس نے زیادہ دے دیا؟ وہ بھی اسی نے دیا ہوا ہے۔ تو جب یہ اس کی دین ہے تو پھر جو شخص ان چیزوں کو اللہ کا انعام یا احسان یا نعمت سمجھتا ہے اور اپنے پاس ایک امانت سمجھتا ہے تو اس کے اندر پھر فخر اور غرور نہیں آتا۔ پھر وہ اس مال کے اوپر جو اللہ نے اپنے فضل سے اس کو دیا ہوتا ہے صرف اپنا حق نہیں سمجھتا، وہ اس میں کس کس کا حق سمجھتا ہے۔ یہ پیچھے جتنے گزرے ہیں نا ان سب کا۔ تو احسان کی ایک قسم ہوتی ہے مال کے ساتھ احسان کرنا، دوسری ہوتی ہے علم کے ساتھ احسان کرنا، تیسری ہوتی ہے جسمانی خدمت کے ساتھ کسی کے ساتھ احسان کرنا۔ تو مختالاً فخورا بخل کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی بڑائی سمجھتے ہیں نا، یعنی کہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، لہذا اپنے آپ کو ہی بڑھانے میں، نمایاں کرنے میں، اوپر لانے میں وہ یہ سب چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ وہ مال خرچ کریں گے لیکن کب کریں گے؟ جب ان کی شہرت اور نام و نمود کی بات ہو، وہاں تو کریں گے، اور جہاں ان کی شہرت نہ ہو وہاں نہیں خرچ کریں گے، کیونکہ ان آیات کے اندر اتر کے ان کا لنک سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ مختالاً فخورا کی صفت بتا رہے ہیں کہ وہ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے؟ جب انسان مال کو اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھتا ہے، اللہ کی بخشش نہیں سمجھتا۔ اسی لیے یہاں آپ دیکھیے خاص طور پہ کہا ہوا یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ دے رکھا ہے اس کو چھپا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ چاہتا ہے کہ بندے پر اس کی دی ہوئی نعمت کا اثر نظر آئے۔ اور جہاں تک بخل کا تعلق ہے تو آیت 180 آل عمران، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، کہ ایسے بخل کرنے والوں کو قیامت کے دن کیا کیا جائے گا؟ طوق پہنائے جائیں گے۔ اور اسی طرح علم میں بخل کرنے والوں کو بھی کیا سزا بتائے گی پیچھے؟ وہ بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہے نا، اسی میں اللہ نے ان پہ لعنت کی، اور لعنت کی ان پر لعنت کرنے والوں نے، ایسے لوگوں پہ لعنت ہے اللہ کی۔ کس پہ؟ جو علم میں بخل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بخیل قرار دیا جو آپ کا نام آئے اور وہ
درود نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے. تو یہ بھی کس میں بخل ہے؟ عمل میں بخل ہے. عمل میں بخل کہ ایک نیکی کمانے کا وقت ہے اور وہ بیٹھا ہے چپ کر کے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہم نے کافروں کے لیے خوار کرنے والا، رسوا کرنے والا، اور کافروں سے مراد یہ سب لوگ ہیں جو یبخلون اور یکتمون کرتے ہیں اور یأمرون الناس بالبخل کا عمل کرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے فضل کو چھپانا اور اس میں بخل کرنا اور بخل کا حکم دینا شدید ترین جرائم میں سے ہے، جس پر انسان کو سخت سزا کا سامنا کرنا ہوگا.